عجیب بات ہے کہ ہم جب کسی ٹھیلے والے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے کوئی بھی چیز لیں گے تو ہم دام ضرور کم کروائیں گے. ہم اس سے کہیں گے بھائی اتنے میں یہ آپ مجھے چیز دے دیں، اور کم کر دیں، اور ڈسکاؤنٹ کریں، اور ڈسکاؤنٹ کریں. رکشے میں ہم بیٹھیں گے تو رکشے والے کو پورا کا پورا کرایہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے. نہیں آپ کم کریں، آپ اتنا کرایہ مت لیں، آپ اور زیادہ گنجائش نکالیں. یعنی جتنے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بھیک مانگنے والے کو ہم 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپے، 50 روپے، 500، 1000 ہم ایسے ہی لٹا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھیک مانگنے والے کو بھیک نہیں دینی چاہیے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں. اگرچہ بعض لوگ مستحقین بھی ہیں اور 100% تو مستحق بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ لوگ جو ہے نا وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ کاروباری ہوتے ہیں، ان کا بزنس ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے. بلکہ میں حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بیکاریوں کو مال و دولت دے دیتے ہیں، بیکاریوں کو پیسہ لٹا دیتے ہیں، اور جو محنت کش لوگ ہیں، جو ٹھیلے والا ہے، جو رکشے والا ہے، جو دکاندار ہے، اس کے ساتھ سودا لیتے ہوئے، اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہم کتنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کتنے قیل و قال سے ہم کام لیتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جب زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہم کسی غریب مستحق کو اس کو کاروبار لگا کر دے دیں، اور کاروبار لگا کر اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کی رقم تو ویسے دینی ہوتی ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب آدمی کو رکشہ لے کر دے دیں، گاڑی لے کر دے دیں، اور اس کو کہیں کہ اس گاڑی کے مالک آپ ہیں، آپ گاڑی کو چلائیں، آپ جو ہے وہ روزی اپنی کریں، آپ رزق معاش تلاش کریں، اور خود بھی اپنا پیٹ بھی پالیں، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالیں. تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ایک غریب اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح آپ کسی غریب مستحق کو دکان لگا کر دے دیں، آپ اس کو دکان میں سامان ڈال کر دے دیں، اور اس سے کہیں کہ یہ دکان آپ کریں، یہ کیبن آپ لگا کے دے دیں، یہ کیبن سے آپ جو ہے نا خود بھی اپنی روزی بھی کمائیں، بیوی بچوں کی بھی روزی آپ کمائیں. لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم کبھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم بیکاریوں کے اوپر اپنی مال و دولت لوٹا دیں گے. دیکھیے زکوٰۃ کی رقم سے اگر آپ کسی کو کاروبار لگا کر دیتے ہیں تو اس کے کئی فوائد و ثمرات ہیں. اس سے معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے، معاشرے کے اندر اس کے مثبت اثرات بھی مرتب ہوں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب کا بیلا ہو جائے گا، ایک غریب کا چولہا جل جائے گا، ایک غریب کے بچے جب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے تو وہ آپ کے حق میں کتنی دعائیں کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے کسی غریب کو، کسی مستحق کو رکشہ لے کر دے دیا تو آپ نے اس رکشے کا مالک اس کو بنانا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو رکشہ لے کر دیں اور پھر اس سے آپ ماہانہ قسط بھی لیتے رہیں یا سالانہ قسط بھی آپ اس سے لیتے رہیں. اگر آپ اس سے قسط لیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے رکشہ لے کر دے دیا، آپ اس کو مالک بنا دیا، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے. اسی طرح آپ نے اگر کسی کو دکان لگا کر دینی ہے تو دکان اس طرح لگا کر دے دیں کسی غریب مستحق کو زکوٰۃ کی رقم سے کہ آپ اس کو سامان ڈال کر دے دیں. جو دکان کے اندر جو الماریاں ہوتی ہیں، جو فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لے کر دینا جائز نہیں، یاد رکھیے گا. صرف اور صرف آپ دکان لے کر اور دکان کی جو سامان ہے، جو دکان کے جو ایٹم ہیں، آپ وہ لے کر اس کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ یہاں پر اپنا کاروبار کریں، آپ یہاں پر دکانداری کریں اور اپنا پیٹ بھی پالیں، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالیں. اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس سے ایک غریب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ایک باعزت روزگار بھی کر سکے گا.